إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اس سے پہلے تکفیر، اس کے شروط اور نواقض الاسلام میں سے دو ناقض یعنی اسلام کو ختم کر دینے والی جو چیزیں ہیں، ان میں سے دو امور کے متعلق بیان ہمارے درمیان ہمارے سامنے آیا۔ تیسرا ناقض اور تیسری چیز جو اسلام کو ختم کر دیتی ہے وہ ہے جو کوئی کسی مشرک کو مشرک نہیں مانتا ہے، اسے کافر نہیں سمجھتا ہے، یا کسی مشرک کے اور کسی کافر کے کافر ہونے میں، مشرک ہونے میں شک کرتا ہے، یا کفر اور شرک والے مذہب کو صحیح سمجھتا ہے، تو بالاجماع تمام علماء کے نزدیک بالاتفاق ایسا شخص کافر ہے۔ اب اس کو سمجھنا ہوگا کہ اس میں تین امور کا بیان ہے۔ ایک تو یہ کہ من لم یکفر المشرکین، جس نے مشرکوں کو یا کافروں کو کافر نہیں سمجھا، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا ہے او شک فی کفرہم، یا ان کے کافر ہونے میں شک کیا۔ اور تیسرا مسئلہ ہے او صحح مذہبہم، ان کے مذہب کو صحیح سمجھا۔ تینوں میں سے کوئی ایک بھی معاملہ ہو تو یہ کفر تک انسان کو لے جاتا ہے اور دین سے نکال دیتا ہے۔ پہلا معاملہ کہ جس نے کافر کو کافر نہیں سمجھا، اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ کافر کو کافر نہیں سمجھنے سے کون سے کافر مراد ہیں۔ سوال کیا ہے؟ کون سے کافر مراد ہیں؟ اس لیے کہ بعض لوگوں نے اس کو غلط سمجھا۔ آج سے جو 12-13 سال پہلے ایک تکفیر کا ماحول گرم تھا، ان لوگوں نے اس کو غلط سمجھا تھا، تو ان کی سمجھ کے مطابق جس کو انہوں نے کافر سمجھا اس کو کافر نہ سمجھنے والا بھی کافر ہے، یہ ایک ان کا عقیدہ تھا اور تکفیر میں ان کا ایک باطل نظریہ تھا۔ تو کون سا کافر ہے جس کو کافر نہ سمجھنے کے نتیجے میں کوئی مسلمان دین سے نکل جائے گا؟ تو سوال ہمارا ہوا کون سا ایسا کافر ہے، یہ کافر کی کون سی قسم ہے؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمان تھا، کفری عمل کر لیا، اس کے بارے میں ہم نے بہت صراحت اور وضاحت اور تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا کہ ایسے شخص کی تکفیر کرنا ایک تو بہت مشکل امر ہے، دوسرا یہ کہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کسی کا معاملہ نہیں ہے، یہ علماء اور قاضیوں کا مسئلہ ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ بھی ان کو کافر کہنے سے پہلے بہت سارے امور دیکھتے ہیں، تب جا کر کے کسی کے اوپر حکم لگتا ہے۔ تو یہ ہم نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ تو یہاں پر جس کافر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جس مشرک کے بارے میں یہاں گفتگو ہو رہی ہے کہ مشرک کو مشرک نہ سمجھنا بھی کفر ہے، کافر کو کافر نہ ماننا بھی کفر ہے، یہ وہ کافر ہیں جنہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر کہا ہے، جن کا کفر قرآن اور حدیث کی واضح عبارت سے ثابت ہے۔ قرآن کی صریح آیات ہیں،
حدیث واضح ہے کہ وہ فلاں شخص کافر ہے یا فلاں کافر ہے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں سے ایک ہے، یعنی تین کا تیسرا کہہ لیجیے، تین میں سے ایک ہے، اللہ رب العالمین نے کہا وہ کافر ہیں، لقد کفروا، کافر ہو گئے۔ اب اگر کوئی شخص ایسے آدمی کو جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ تین کا تیسرا ہے یا تین میں سے ایک ہے، اللہ تین ہے، یعنی تین چیزوں، تین جز مل کر کے اللہ بنا، نعوذ باللہ، ان میں سے ایک اللہ ہے، جیسا کہ بعض اہل کتاب کا عقیدہ ہے، تو قرآن نے یہ فیصلہ سنایا کہ یہ کافر ہے۔ واضح قرآن کی آیت ہے، بالکل واضح ہے، کوئی اس میں تعویل کی گنجائش ہے کہیں سے نہیں ہے۔ قرآن کے اس جملے میں کہ لقد کفروا کوئی تعویل کی جا سکتی ہے؟ کوئی تعویل نہیں ہے۔ تو یہ بڑی واضح آیت ہے کہ جو شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ اب ایسے عقیدہ رکھنے والے کو کافر نہ سمجھنا یہ کفر ہے۔ یہ نہیں کہ دیوبندی کو کافر کہتے ہو، اچھا نہیں کہتے تو تم کافر ہو گئے۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے تو پہلے کلمہ پڑھا ہے سب سے پہلے، اس کے بعد کلمہ پڑھنے والے کی بابت کتنی تفصیل سے بیان کیا گیا کہ اس کو کافر کہنے کے لیے کئی ایک راستے سے گزرنا ہوتا ہے، کئی ایک اسٹیپس ہیں، اور کافر ہر کوئی بھی نہیں اس کو ٹھہرا سکتا ہے۔ اور یہاں ہر شخص فتویٰ بانٹ رہا تھا اور اس بنیاد پر تمام لوگوں کی تکفیر کی جا رہی تھی۔ تو یہاں پر لم یکفر المشرکین کا جو لفظ ہے، مشرکین سے کون سے مشرکین مراد ہے یہ واضح ہو گیا۔ اگر کسی کو سوال ہے تو کرے ضرور، یہ وہ مشرکین ہیں جن کے شرک پر قرآن اور حدیث کی واضح عبارت اور آیت و احادیث سے دلیل ہے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے کسی کی تکفیر کا عقیدہ کوئی نہیں رکھتا ہے، ایسے کسی شخص کو کوئی کافر نہیں سمجھتا ہے، تو اس کے کافر ہونے کی علت کیا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، نہیں جانتا ہے، کچھ بھی نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے۔ تو ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تین سے مل کر کے بنا ہے وہ کافر نہیں ہے، ایک شخص ایسا کہتا ہے۔ اب اس شخص نے جو یہ بات کی ہے یہ کافر کیوں ٹھہرے گا؟ یہ ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ کافر کیوں ٹھہرے گا، اس کے کافر ہونے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ کس بنیاد پر ہم نے اس کو کافر کہا، کس دلیل کی بنیاد پر؟ کیونکہ کوئی بھی کافر ہوگا تو دلیل کی بنیاد پر ہی ہوگا، واضح دلیل کی بنیاد پر۔ ایسے تو کسی کو بھی بلا دلیل کافر نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کے کافر ہونے کی کیا دلیل ہے؟ جس نے کسی ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھا جس شخص کا کفر قرآن اور حدیث کی واضح آیات سے ثابت ہے، تو وہ اس شخص کے کافر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے کہا لقد کفروا، اور یہ کہہ رہے ہیں نہیں کافر نہیں ہے یہ لوگ، تو یہ قرآن کی تکذیب ہے، اور قرآن کی تکذیب کرنے والے واضح ہے کہ کافر ہیں۔ تو اس لیے اتنی توضیح بیان کی گئی کہ ایسی آیات جو بالکل واضح ہوں، ایسی احادیث جو بالکل واضح ہوں،
کفر واضح ہو ان کا، تعویل وغیرہ کی گنجائش نہیں ہو، تمام باتیں کی گئی نا ان میں. تو یہ سمجھ میں آنا چاہیے کہ اتنا آسان نہیں ہے. اب کوئی بھی استدلال کر لے کہ چونکہ یہ ایسا ہے اس لیے ایسا ہوا اور اس لیے فلاں کافر ہو گیا، تو چونکہ سے لے کر اس لیے تک کا جو مرحلہ ہے وہ اس کو ہم یا اس کو کوئی بھی واضح کفر نہیں کہے گا. چونکہ اور اس لیے والا مسئلہ واضح کفر نہیں ہے، کیونکہ وہ استدلال ہے، آپ کی سمجھ ہے، بالکل واضح ہونا چاہیے جیسے کہ اس آیت میں واضح ہے. اسی طرح سے جو یہ کہتا ہے کہ مثال کے طور پر بدھ مذہب کو ماننے والے کافر نہیں ہیں، شرک کرتے ہیں. مثال کے طور پر یہاں جو مذہب کو مانتے ہیں کسی نے کہا نہیں وہ کافر نہیں ہے، وہ مشرک نہیں ہے. قرآن نے تو صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ یہ لوگ مشرک ہیں. تو اگر کوئی شخص ان کو کافر اور مشرک نہیں مانتا ہے تو وہ کافر ٹھہرے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا. قرآن کہہ رہا ہے یہ کافر ہے، یہ کہہ رہا ہے نہیں یہ کافر نہیں ہے. تو اس سے قرآن کی تکذیب لازم آتی ہے، اور یہ واضح ہے. واضح سمجھ گیا کس کی تکفیر نہ کرنے سے کفر تک معاملہ پہنچتا ہے. دوسری بات اس میں دوسرا جو لفظ ہے شک فی کفرہم، تو فی کفرہم جن لوگوں کی تکفیر کی بات کی جا رہی ہے، جو کہ کون ایسا شخص ہے کہ جس کے کفر میں شک کیا. تو جس کے کفر میں شک ہوگا لازم ہے کہ وہ شخص وہی ہو جس کی بابت ابھی بات ہو چکی ہے. یعنی میں اس کو پھر پہلی والی مثال پر لے جاتا ہوں کہ کسی نے یہ کہنے والے کہ اللہ 3 کا تیسرا ہے یا 3 میں سے ایک ہے، ایسا کہنے والے کو وہ یہ تو نہیں کہتا کہ وہ کافر نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا ہے، لیکن کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں وہ کافر ہے کہ نہیں ہے. یعنی شک کر رہا ہے، زبان سے نہیں، اس کا دل شک کر رہا ہے. یہ تو میں نے آپ کو جملہ بتایا ہے کہ آپ سمجھیں. تو اس کے دل میں یہ بات ہے کہ پتہ نہیں وہ کافر ہے کہ نہیں ہے، یا دل میں کہتا ہے کہ نہیں میں اس کی تکفیر نہیں کر سکتا. اس کو کہتے ہیں توقف اختیار کرنا. یا شک کرے یا توقف اختیار کرے، دونوں صورت میں یہ معاملہ کفر تک پہنچتا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب قرآن نے کہہ دیا یہ کافر ہے تو قرآن کی بابت یہ شک ہو گیا، اور قرآن پر ایمان لانے میں شک قبول نہیں ہے. شک ایمان کو ختم کر دیتا ہے. ایک شرط ہے نا کہ ایمان کی قبولیت تب ہوتی ہے جب یقین کے ساتھ ساتھ بالکل مکمل یقین ہو اور ساتھ میں شک نہیں پایا جائے. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، شک نہیں کیا. تو اگر کوئی شخص قرآن کی آیت دیکھ رہا ہے کہ یہ 3 کا تیسرا، معلوم ہے اس کو کہ قرآن نے ایسے شخص کو کافر کہا ہے، پھر اگر شک کر رہا ہے تو قرآن کی تصدیق میں شک ہوا نا، قرآن کو سچا ماننے میں شک کر رہا ہے وہ. تو اس بنیاد پر اس کے کفر کا مسئلہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو اگر شک بھی کر رہا ہے کسی ایسے شخص کے کفر میں جس کے کفر کو قرآن نے کافر کہا ہے صراحتاً قرآن نے کہا ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، تعویل کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کے باوجود شک کر رہا ہے تو یہ شخص کافر ہے. اس کے کفر کی علت یہ ہے کہ اس نے قرآن کے صحیح ہونے میں اور سچے ہونے میں اور قرآن کی تصدیق میں، قرآن کو سچا ماننے میں شک کیا ہے. سمجھ گئے اس نقطے کو؟ اب یہاں پر شک کو سمجھے.
دو چیزیں بہت قریب قریب ہیں، ایک کو کہتے ہیں شک اور ایک کو کہتے ہیں وسوسہ۔ اگر دو چھوٹے چھوٹے جملوں میں اس کو میں سمجھاؤں تو کہہ سکتا ہوں شک انسان کا اپنا فعل ہے، اپنا عمل ہے، انسانی عمل ہے، اور وسوسہ شیطانی عمل ہے۔ شک انسانی عمل ہے اور وسوسہ شیطانی عمل ہے، اس لیے وسوسے پر پکڑ نہیں ہے، مؤاخذہ انسان کا وسوسے پر نہیں کیا گیا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک صحابی آیا اور کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز میں ہوتا ہوں تو مجھے ایک وسوسہ آتا ہے، پتہ نہیں ہوا خارج ہوئی یا نہیں ہوئی ہے۔ کیا کہا؟ وسوسہ۔ مطلب شک بھی نہیں ہے، وسوسہ ہے، شیطان کی جانب سے یہ معاملہ آتا ہے۔ تو اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے۔ وسوسہ کس کا کام ہے، کس کا عمل ہے؟ اور شک انسان کا عمل ہے۔ تو جو عمل شیطان کا ہے اس پہ کیوں انسان کی پکڑ ہوگی؟ وہ تو شیطان آپ کے دل میں ایک بات ڈالتا ہے، آپ کو پریشانی میں مبتلا کرتا ہے۔ تو جو آپ کر رہے ہیں آپ کی اس پہ پکڑ ہے۔ تو اگر کسی کے دل میں کوئی ایسا وسوسہ آتا ہے، وسوسہ آتا ہے، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا، بس ایک خیال آیا کہ ان لوگوں کو کافر کہا گیا ہے، ایک خیال آ گیا، وسوسہ آ گیا، جب تک اس وسوسے کی وجہ سے انسان شک میں مبتلا نہیں ہو جائے تب تک وہ کافر نہیں ہوگا۔ شک کیا ہے؟ شک ایک غلط خیال کا دل میں واقع ہو جانا، غلط خیال کا دل میں واقع ہو جانا اور اس کی وجہ سے دل کا تردد میں پڑ جانا۔ اب اس کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ہم یا کوئی بھی سفر پہ نکلتا ہے، کہیں نہ کہیں تو یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، ہو سکتا ہے ایسا ہو جائے، نہ جاؤ ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کو وسوسہ کہہ سکتے ہیں، بات آ رہی ہے جا رہی ہے۔ لیکن ایک آدمی ہے جو سفر میں نکلنا چاہ رہا ہے اور اس کے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ تم اگر یہاں جاؤ گے تو تمہارے ساتھ ایسا ہو جائے گا، تم کو فلاں ایسا کر دے گا، ممکن ہے فلاں شخص تمہارے خلاف یہ کر دے گا، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے جانے کے معاملے میں بالکل رکاوٹ کا شکار ہو جائے کہ جائے نہیں جائے، جائے نہیں جائے۔ یہ ہوا دل کا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان رکاوٹ میں پڑ جائے، رکنے لگے، آگے پیچھے کرنے لگے۔ تو آگے پیچھے کرنا یہ شک ہے، یا اس کو کہنے کہ یہ دل کا عمل ہے۔ چونکہ میں شک کی مثال دے رہا ہوں اس لیے میں شک کو اس میں لے جا رہا ہوں، ورنہ اس کو کہہ لیجئے کہ آگے پیچھے کرنا کسی دل میں کسی بات کے آنے کی وجہ سے یہ دل کا عمل ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے آپ آگے پیچھے نہیں ہو رہے، خیال آ رہا ہے، آپ جا رہے ہیں، آپ اپنا کام کر رہے ہیں، یہ وسوسہ ہے۔ تو کسی شے کے حاصل ہونے میں اور نہ ہونے میں، کسی چیز کے صحیح ہونے میں، غلط ہونے میں، سچے ہونے میں اور جھوٹے ہونے میں اگر دل میں بس ایک وسوسہ خیال آ رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس خیال کی وجہ سے آپ پھر رک رہے ہیں، آگے پیچھے ہو رہے ہیں، تو یہ دل کا عمل ہے جو آپ کو آگے پیچھے کر رہا ہے۔ تو بہت باریک فرق ہے۔ اگر آپ آگے پیچھے کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے کہ شک میں مبتلا ہے، اور بس خیال آ کر کے گزر رہا ہے تو یہ وسوسہ ہے۔ اور وسوسہ شیطانی عمل ہے۔ اچھا،
وسوسہ کی وجہ سے انسان کے ارادے پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے، لیکن شک کی وجہ سے انسان کے ارادے پر اثر پڑ جاتا ہے. تو یہ شک ہے اور یہ وسوسہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ جس نے کسی مشرک کے کفر میں، شرک میں شک کیا وہ کیوں کافر ہے؟ میں نے کہا کیونکہ یہ قرآن کی تکذیب کر رہا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تصدیق نہیں کر رہا ہے. تیسری بات، یہ طاغوت کا بھی انکار نہیں کر رہا ہے. اب اس کو معلوم ہے کہ یہ کوئی عقیدہ رکھ رہا ہے کہ تین کا تیسرا ہے اللہ، تو یہ تو طاغوت والا معاملہ ہوا نا، کہ الہی الوہیت کے جز میں الوہیت کو اجزا بنا دیا اور اس میں طاغوت کو بھی داخل کر دیا. فلاں بھی رب ہے، فلاں بھی رب ہے اور اللہ بھی رب ہے، تین ملا کر کے رب ہے. تو نعوذ باللہ جز میں تقسیم کر کے کفر طاغوت کو تو داخل کر دیا نا اس کے اندر، دو حصہ تو طاغوت داخل کر دیا. تو جو شخص ایسے شخص کو کافر کہنے سے رک رہا ہے یا شک کا اظہار کر رہا ہے، وہ تو طاغوت کا انکار نہیں کر رہا. اس کو تو واجب ہے اس پر کہ یہ انکار کرے کہ نہیں، یہ دونوں اللہ رب نہیں ہے. یہ تو واجب ہے نا، طاغوت کا انکار واجب ہے، لازم ہے، شرط ہے. اور شک سے یہ انکار کا مسئلہ ختم ہوتا ہے. تو اس لیے بھی وہ کافر ٹھہرے گا کیونکہ اس نے طاغوت کا انکار نہیں کیا. تو اب علتیں سمجھ میں آ رہی ہیں. تیسری بات، جس نے ان کے مذہب کو درست سمجھا، کن کے؟ کافر اصلی اور مشرکین اصلی کے مذہب کو درست اور صحیح سمجھا. کہا نہیں ان کا بھی مذہب ہو سکتا ہے وہ بھی صحیح ہو، یا کوئی کہتا ہے کہ نہیں سب صحیح ہے، جتنا دین ہے سب صحیح ہے، سب ایک ہی کی طرف لے جاتا ہے، سب اسی کی عبادت کرتے ہیں، طریقہ الگ الگ ہے، راستہ الگ الگ ہے. تو اگر سب ایک ہی کی عبادت کرتے ہیں، صرف راستہ الگ الگ ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جنگیں کیوں کروائیں کفار کے خلاف؟ تو یہ تو حملہ آپ ڈائریکٹ کن پر کر رہے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نا. آپ کہہ رہے سب راستہ ایک ہی طرف جاتا ہے، سب ایک ہی اللہ کو کی عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، بس اس کا طریقہ اپنا ہے، اس کا طریقہ اپنا ہے، ہمارا طریقہ اپنا ہے. تو اس سے تو پورا دین ہی ہمارا ختم ہو جا رہا ہے. پھر دین آیا کیوں؟ تو جو شخص ایسا کہتا ہے کہ دوسرے مذاہب بھی صحیح ہیں، اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب بھی صحیح ہیں، ایسا شخص واضح طور سے کافر ہے. اس کے بارے میں بہت زیادہ بیان کرنے کی حاجت بھی نہیں ہے. تو آپ سنیں گے بعض لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ ادیان تمام کے تمام ایک ہی ہیں، تمام دین ایک ہی ہے. نہیں، تمام دین ایک ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے اسلام کو حق کہا ہے اور باقی تمام دین کو باطل کہا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. تو اللہ رب العالمین کا حکم ہے، فیصلہ ہے، تو حق اور باطل کیسے ایک ہو سکتا ہے؟
تو جس نے یہ کہا اور جو یہ سمجھتا ہے وہ شخص دراصل حق اور باطل کو ایک بنانا چاہتا ہے، اور یہی اخوان المسلمین کا جو ان کے بڑے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے، سید قطب کا یہ عقیدہ ہے۔ تو جو شخص ایسا کہتا ہے وہ شخص کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا انکار اس سے لازم آتا ہے، اور اس سے یہ لازم آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا وجہ صحابہ کرام کو اتنا تھکایا ہے، نعوذ باللہ، اور بلا وجہ اللہ رب العالمین نے آخری دین نازل کیا ہے، سب تو ایک ہی راستہ ہے، اور بلا وجہ انبیاء کا سلسلہ قائم کیا گیا، نعوذ باللہ، تو پورا سلسلہ باطل ہو جائے گا، کیونکہ یہ معاملہ ابھی سے نہیں جائے گا، آپ کی یہ بات جو فٹ ہوگی، اس کی جو تطبیق ہوگی، یہ اس وقت سے تطبیق ہوگی جب سے شرک قائم ہوا ہے، کیونکہ ان لوگوں نے بھی جو شرک کیا تھا تو ان کا ارادہ تو کوئی برا نہیں تھا، انہوں نے مورتی جو بنا لی تھی، وجہ کیا تھی کہ ان کو دیکھ کر کے ہم کو اللہ یاد آئے گا تو اللہ کی عبادت کریں گے، ارادہ تو نیک ہی تھا کہ اللہ کی عبادت کریں گے دیکھ کر کے، فوٹو لٹکا لیا، کہا فوٹو کیوں لٹکایا بھائی، تو کہتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے اللہ یاد آئے گا کیونکہ یہ نیک لوگ ہیں، تو ارادہ تو اچھا ہی تھا، عبادت تو وہ لوگ اللہ ہی کی کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھیے کہاں سے کہاں نکل گئے، اور پھر اس کے بعد انبیاء اور رسول کا سلسلہ جاری ہوا۔ تو اگر کوئی شخص ایسا عقیدہ رکھتا ہے، یہ تو پوری تاریخ جو اللہ رب العالمین نے بنائی ہے انبیاء اور رسول کی، تاریخ باطل ہو جائے گی، اور اس پہ بڑے بڑے مسائل آئیں گے، نعوذ باللہ۔ اچھا، اب یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ادیان کے ساتھ، یعنی مختلف ادیان والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گفتگو کرنا، یا ایک پلیٹ فارم پہ تمام ادیان والے جمع ہوں اور اس جمع کا کوئی ایک خاص مقصد، کوئی بھی مقصد ہو، اگر کوئی شخص ایسا کہتا ہے یا اگر ایسا عمل ہوتا ہے تو اس کی 3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ ہوگی کہ جمع ہونے کا مقصد یہ ہوگا کہ تمام ادیان کو ملا کر کے ایک ایسا دین بنایا جائے کہ سب لوگ اس ایک دین پر عمل کریں اور یہ اختلاف ختم ہو دین کا۔ میں نے کیا کہا؟ سب لوگ ایک دین پر عمل کریں۔ دین کیسے بنایا جائے؟ لوگ بیٹھ کر کے ایسا ایک دین چوز کریں، تمام ادیان میں سے تھوڑا تھوڑا لے کر کے اور ایک ایسا دین چوز کر لیں۔ اسلام کی طرف نہیں آ رہے، اسلام کی دعوت نہیں ہے، اسلام پر جمع نہیں ہو رہے ہیں، مختلف ادیان والے اس لیے نہیں جمع ہو رہے ہیں کہ جو مذہب حق ہوگا ہم سب اس پہ جمع ہو جائیں گے، بلکہ تمام مذاہب میں سے تھوڑا سا اس میں سے اٹھا لیا، تھوڑا اس میں سے اٹھا لیا، تھوڑا اس میں سے اٹھا لیا اور ایک دین بنا دیا۔ تو اگر اس لیے جمع ہو رہے ہیں تو یہ تو بھائی یہ کفر ہے، ایسا ممکن ہے ہی نہیں۔ یہ اسلام کو ترک کرنا ہے اور ایک نیا دین بنانا ہے، اور دین بنانے کا کام اللہ کا ہے۔ شرع لکم من الدین، اللہ رب العالمین تمہارے لیے دین بناتے ہیں۔ اور اگر مل بیٹھنے کا، جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی اپنی اپنی دلیلیں پیش کرے اور حق کی وضاحت کی جائے، حق کو ثابت کیا جائے، ہر کوئی اپنی دلیل پیش کرے، حق والے اپنی دلیل، باطل والے اپنی دلیل، اور پھر اس کے بعد ایک نتیجے پر پہنچے کہ کس کی دلیل صحیح ہے اور جو حق ہو اس کو مانا جائے۔ تو اگر اس لیے بیٹھ رہے ہیں تو یہ مطلوب ہوگا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
کیونکہ یہاں پر آپ حق بیان کر رہے ہیں، آپ باطل کو ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، نہیں اپنے عقیدے سے تنازل اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں یہ عقیدہ لگتا ہے تھوڑا سا اس سے مسئلہ پیدا ہو جائے گا، اس کو چھوڑ دو، سائڈ کر دو۔ جو حق ہے آپ اس کو سب کے سامنے کھل کر کے بیان کر رہے ہیں۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ بیان الحق ہے، حق بیان کرنا، اور یہ مطلوب ہے۔ اور تیسرا ہے کہ جمع اس لیے ہوں تاکہ زمین سے فساد ختم کیا جائے۔ اب بعض لوگ ہیں نا جو اسلام کے نام پر فساد کرتے ہیں، بعض کسی اور نام پہ فساد پھیلاتے ہیں، ہر کوئی اور ہر مذہب میں ایسے ہوتے ہیں کچھ لوگ۔ تو اگر مان لیا کہ کچھ ملک والے جمع ہو کر کے ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہم ایک ٹیم بنائیں یا ہم آپس میں اتحاد کر لیں کہ ہم دہشت گردی کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے لڑیں گے، جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں ان کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر آ کر کے لڑیں گے، صحیح ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ فساد کے خلاف لڑنا اور مفسدین کو ختم کرنا یہ تو اسلام کا حکم ہے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا، یہ پوری آیات پڑھ جائے۔ جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اسلام نے تو ان کے خلاف لڑنے کا حکم دیا ہی ہے۔ تو اگر دوسرے دین والے مسلمانوں کے ساتھ اس لیے اتفاق کرتے ہیں کہ فساد فی الارض کرنے والوں کا خاتمہ کیا جائے، تو وہ اسلام کے ایک حکم کے مطابق ہمارے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں، یہ تو اچھی بات ہے، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ایسے کئی ایک واقعات ہیں، قصے ہیں کہ جن میں فساد فی الارض کرنے والوں کے خلاف مل کر کے اسلامی حکومت نے ایک ساتھ لڑائی کی ہے۔ اچھا، اب سوال یہاں پر ایک ہے کہ کیا اسلام کی صحیح شبیہ پیش کرنے کے لیے، اسلام کی صحیح شکل پیش کرنے کے لیے، اور وہ لوگ جنہوں نے اسلام کا غلط چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، اس پر روک لگانے کے لیے اور اس کے بیان کے لیے کیا کسی اہل بدعت کے ساتھ جمع ہوا جا سکتا ہے؟ یعنی معلوم ہے کہ خوارج نے کس قدر فساد مچایا ہے اور کس قدر اسلام کی شبیہ خراب کی ہے۔ دنیا اس کی بنیاد پر اور ان لوگوں کی بنیاد پر اسلام کو دہشت گردی کا مذہب کہتی ہے۔ اب اگر کوئی اہل سنت میں سے، سلفی میں سے کسی ایسے ملک میں جائے جہاں اہل البدع صوفی ہیں، اور دونوں مل کر کے یہ کام کرنا چاہیں کہ اس قسم کے خوارج کے خلاف ہم مل کر کے ایک بیانیہ جاری کریں کہ یہ لوگ خوارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ صحیح منہج پہ نہیں ہے، اسلام یہ نہیں ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، اسلام لوگوں کو، معصوموں کو قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ تو اس سے ایک اسلام کی مصلحت لازم آتی ہے نا۔ یہاں تو کوئی باطل کا دفاع کرنے ہم نہیں جا رہے ہیں، نہیں ہم اہل البدع کی بدعت کو فروغ دینے جا رہے ہیں، اور اسلام کی ایک بڑی مصلحت اس میں پوشیدہ ہے کہ اسلام کے تعلق سے جو غلط پیغام پہنچا ہے، وہ غلط پیغام لوگوں کے ذہن میں اس کی غلطی یا وہ خطا ان کے لوگوں کے ذہن سے نکلے، وہ ایک مطلع صاف ہو کہ نہیں یہ اسلام نہیں ہے۔ تو اگر ایسا ہے تو یہ تو شریعت نے مطلوب کیا ہے، یہ تو آپ کافر کے ساتھ بھی مل کر کے کر سکتے ہیں،
کہ ایسے مفسدین فی الارض کے خلاف بیانیہ جاری کر سکتے ہیں؟ یہ تو کفار کے ساتھ بھی جائز ہے، چہ جائے کہ اہل البدع ہوں۔ تو اگر مصلحت پائی جاتی ہے، موجود ہے، اور جاتے ہیں حق بیان کرنے کے لیے، نیز یہ کہ اس مجلس سے ان بدعتیوں کے دین کا یا دین کی یا ان بدعتیوں کے عقائد کی نشر و اشاعت نہیں ہو رہی ہے اس مجلس سے، تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور یہی اہل السنہ اور سلفیوں کا اصول ہے، شروع سے یہی منہج رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خوارج کے پاس آئے تو ان کے درمیان آئے تو ان کو سمجھانے کے لیے، تو آپ حق بیان کرنے کے لیے ان کے درمیان تو جا ہی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، ان کے ساتھ مل کر کے بھی کر سکتے ہیں اگر مصلحت پوشیدہ اسی مل کر کرنے میں ہے تو۔ مصلحت کی بنیاد پر تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور بعض لوگ کلکتے میں آپ کے حقیقتاً علم سے ان کی نسبت صفر ہے، زیرو ہے، نہایت نرے درجے کے جاہل ہے، پکے قسم کے جاہل ہے، نہ اصول سے کوئی مطلب ہے، نہ علم سے کوئی نسبت ہے، نہ علماء کے پاس کبھی صحیح سے حاضری دیتے ہیں، نہیں کچھ، لیکن علماء کے خلاف بیان بازی میں پہلے نمبر پہ ہوتے ہیں۔ آپ کے اسی شہر میں موجود ہیں، انہوں نے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی اس ویڈیو کو لگا کر کے، ایک ویڈیو ہے شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ کی، جس میں شیخ ایک ایسے ملک میں گئے جو صوفیوں کا ملک ہے، گئے کس لیے؟ تاکہ اسلام کی جو صاف شکل ہے، صحیح صورت ہے، وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کو بتائیں کہ اسلام کا صحیح منہج کیا ہے۔ تو ان کے ساتھ مل کر کے انہوں نے اسلام کا وہ صحیح منہج بتایا، ان لوگوں کی تائید بھی نہیں کی، انہوں نے اپنا عقیدہ بھی نہیں پھیلایا صوفیوں نے، بلکہ جو صحیح ہمارا جو صحیح منہج ہے، سب نے اسی منہج کو پھیلانے کی کوشش کی۔ مقصد کیا ہے، مصلحت کیا ہے؟ تاکہ اسلام کی جو صورت خراب ہو گئی ہے وہ صاف ہو، تو یہ تو مطلوب ہے، اور اس پہ تو خوش ہونا چاہیے کہ وہ لوگ ہماری بات کر رہے ہیں، صوفی ہماری بات کر رہے ہیں، ہم کو حق بتا رہے ہیں، تو مصلحت کی وجہ سے تو یہ جائز ہے۔ تو وہ ویڈیو لگا کر کے کہتے ہیں دیکھو دیکھو مدخلی کے یہ لوگ جو ہے ان کا اپنا کوئی منہج صحیح ہے ہی نہیں، ایک منہج پہ یہ لوگ رہتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں سے میں یہ کہتا ہوں کہ تعلم قبل ان تکلم، بولنے سے پہلے علم حاصل کرو، اور لکھنے سے پہلے پڑھائی کر لو، ورنہ اسی طرح کی جہالت اور سفاہت اپنے فیس بک کے صفحات پہ اور کرتاس وغیرہ پہ کی نظر کرتے رہو گے، اس پہ لکھتے رہو گے۔ تھوڑا سا اہل السنہ والجماعہ کا منہج پڑھ لیتے تو اس طرح کی جہالت بھری باتیں نہیں کرتے۔ علی کل حال، اگر کوئی شخص باطل مذہب کی تصحیح کرتا ہے تو ایسا شخص دین سے نکل جاتا ہے۔ وہ بات آئی اور میرا پہلے سے ارادہ تھا کہ میں اس شخص پہ دو چار باتیں چند جملے کہوں، آپ کو خود پتہ چل جائے گا، مدخلی کی رٹ لگاتا ہے۔ چوتھا جو ناقض ہے، اب میں تھوڑا مختصر کروں گا کیونکہ اختصار نہ کرنے کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ چیزیں رہ جائیں۔ جو کوئی یہ عقیدہ رکھتا ہے یا یہ کہتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ آج میں مکمل نہیں بھی کروں اور آئندہ سال انشاءاللہ مکمل کروں، کیونکہ یہ زیادہ اولا بہتر ہے۔
میں اس میں چلیے میں اس کو پڑھاتا نہیں ہوں کیونکہ ایک بڑا ٹاپک ہے کہ التحاکم الی اللہ لا حکم الا للہ والا مسئلہ ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ بول کر کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ تھکاوٹ ہو جائے گی ہمیں بھی اور آپ کو بھی، مناسب نہیں ہے زیادہ ایک درس میں بولنا. سوال یہ ہے کہ التحاکم الی اللہ کا مسئلہ خوارج نے کیوں اٹھایا تھا؟ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ شیخ نے بھی، شیخ فاروق عبداللہ نارائن پوری حفظہ اللہ نے اس میں مختصراً بیان کیا تھا کہ اگر کوئی یہ عقیدہ نہیں رکھتا ہے کہ غیر اللہ کا حکم اللہ کے حکم سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے بہتر ہے یا اس کے برابر ہے، تو ایسا شخص کو کافر ایسے کو نہیں کہا جا سکتا ہے. یعنی کافر اس شخص کو کہا جائے گا جو یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، یہ جو دنیا کا قانون ہے، یہ جو دنیاوی قانون ہے، وہ قانون اللہ کے قانون سے بہتر ہے. تو ایسا شخص کافر ہو جائے گا، کیونکہ یہ تو کفر ہو گیا کہ شریعت سے بھی بہتر کوئی دوسری چیز ہے. یا کوئی یہ سمجھے کہ نہیں، دنیا کا جو قانون ہے وہ شریعت کے قانون کے جیسا ہے، یہ بھی کفر ہے. شریعت کے برابر تو کوئی نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو دو باتیں ہیں، اس میں آپ نے تفصیل سنی ہے، میں اس کی تفصیل نہیں بتانا چاہتا ہوں. میں اصل اس میں ایک نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کفر کیوں ہے. اور یہ میرا سوال ہے، آپ جواب دیں. یہ کفر کیوں ہے؟ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون اللہ کے قانون کے اس سے بہتر ہے یا برابر ہے، تو اس کے کفر ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دلیل تو سمجھ میں آ گئی، وجہ کیا ہے؟ اور اس میں ایک اور میں پوائنٹ بڑھا دوں، اس میں ہمارے اور خوارج کے منہج میں کیا فرق ہے؟ ابھی ہم نے بھی کہا نا کہ وہ کافر ہے، اور ایک مرحلہ آتا ہے جس میں ہم کہتے ہیں کافر نہیں ہے. تو ہمارے اور خوارج کے منہج میں اصل فرق کیا ہے؟ چلیے یہی سوال رکھ لیں کہ ہمارے اور خوارج کے منہج میں فرق کیا ہے؟ قرآن کا انکار کرنا نا، اگر قرآن کا کوئی ایک فیصلہ ہے اللہ کا اور وہ دنیاوی لوگ کے طرف سے بہتر سمجھتا ہے، وہ اللہ کا فیصلہ بہتر. خوارج بھی یہی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ وہ اس آیت کا انکار ہے، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. پھر شیخ ان کی سمجھ جو ہے وہ سلف کے مطابق نہیں ہے اور ہماری سمجھ سلف کے مطابق ہے. احسن، لیکن یہ جواب نہیں ہے. تو وہ جو چار اصول بتائے ہیں نا شیخ، تو اس اصول میں کہا ہے نا کہ وہ بہتر مان رہے اللہ کا دنیاوی قانون کو اللہ کا قانون سے بہتر مان رہے ہیں. بہتر مان رہے ہیں، مان رہے تو کچھ سمجھ میں آیا؟ بہتر مان رہے ہیں، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بہتر مان رہے ہیں پورا پورا یقین ہے، یقین اور تھوڑا اس کو شک بھی ہے. یقین کہاں سے ہوتا ہے؟ دل سے. عقیدے کے باب میں یہ جا رہا ہے، یہ یاد رکھیے، یہ اصل مقصود وہاں تک پہنچنا ہے. یہ ماننا کہ اللہ کا حکم جو دنیاوی قانون ہے وہ قانون اللہ کے قانون سے بہتر یا برابر ہے، یہ ماننا مطلب عقیدہ. تو یہ دل کی بات ہے، یہ عقیدے کی بات ہے، اس لیے ہم اس کی تکفیر کرتے ہیں. خوارج نے جو تکفیر کی وہ یہ کہ اگر کوئی کسی دنیاوی قانون کے مطابق فیصلہ کرنے والوں کے پاس کوئی گیا تو اس کا یہ جانا اور فیصلہ کروانا، گرچہ وہ یہ مان رہا ہے کہ نہیں اللہ کا قانون بہتر ہے اور دنیا کا قانون اللہ کے قانون کے برابر بھی نہیں ہے، نہیں دنیاوی قانون کے ذریعے فیصلہ کروانا جائز ہے، یہ بھی نہیں مانتا کہ وہ جائز ہے، بس وہ چلا گیا کسی بھی وجہ سے،
مثال کے طور پہ اس کو زیادہ پیسہ مل جائے گا. جیسے مثال میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. طلاق کا کوئی مسئلہ ہوا، خلا کا. اب عدالت یہ کہتی ہے کہ لڑکا لڑکی کو مثال کے طور پر 10 لاکھ روپیہ دے گا، حالانکہ لڑکی کا حق 5 لاکھ بن رہا ہے. اس کے لیے کتنا لینا جائز ہے؟ صرف 5 لاکھ. لیکن مل کتنا رہا ہے دنیاوی قانون کے ذریعے؟ 10 لاکھ. اب وہ سوچ رہی ہے کہ ہم جاتے دنیاوی قانون کے ذریعے فیصلہ کرواتے، پیسہ زیادہ مل رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچ رہی، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ دنیاوی قانون اللہ کے قانون سے بہتر ہے. نہیں، وہ یہ مان رہی ہے کہ دنیاوی قانون اللہ کے قانون کے برابر ہے. نہیں، اس کا یہ عقیدہ ہے کہ دنیاوی قانون کے ذریعے فیصلہ کروانا جائز ہے. یہ بھی نہیں ہے، تینوں میں سے کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دنیاوی فائدہ اس لیے جا رہی ہے. اس کا جانا عقیدے کے باب سے تعلق رکھتا ہے، عمل کے باب سے. عمل کے باب سے. اور خوارج عمل کی بنیاد پر کفر کا نظریہ رکھتے ہیں، کافر کہتے ہیں. خوارج یہ مانتے ہیں کہ اگر کسی کا عمل گناہ والا ہے تو وہ کافر ہو گیا. تو کہتے ہیں دیکھیے گناہ والا عمل ہے، کافر ہو گئے. تو خوارج نے تکفیر کیوں کی؟ کیونکہ اس کا یہ عمل گناہ والا ہے. اور خوارج غلط عمل کی بنیاد پر، گناہ والے عمل کی بنیاد پر تکفیر کرتے ہیں. اور ہم یعنی سلفی اہل السنہ والجماعہ غلط عمل کی بنا پر تکفیر نہیں کرتے جب تک کہ عقیدے کا مسئلہ نہیں ہو. اب آپ سمجھیں، کلیئر ہوا کہ دونوں کے، ہماری تکفیر میں اور ان کی تکفیر میں بنیادی فرق کیا ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. یہ ایک نقطہ ہے. باقی تفصیل جتنی بھی کر لیں آپ، 4 صورت نکال لیں، 2 صورت نکال لیں، 1 صورت، جتنی بھی تفریق کر لیں، لوٹ کر کے ان 2 نقطوں کی طرف جائے گا. وباللہ التوفیق وصلی اللہ علی نبینا محمد. اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائے، مبارک بنائے. اللہ ہماری جو بھی لغزشیں ہیں ان کو معاف فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم ان جیسی مجالس میں حاضر ہوں. اللہ ہمیں سیکھنے اور سکھانے کے ذریعے اللہ ہمیں نفع بھی پہنچائے اور ان تمام اعمال کو ہمارے میزان میں رکھے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.